لك الحمد يا الله ونستعين بك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری بن جاؤں. فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری بن جاؤں. کوئی دیکھے تو کہے اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. کوئی دیکھے تو کہے اٹھے میاں نوری میاں تم ہو. اور حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ کے شہزادے تاجدار اہل سنت مفتی اعظم عالم حضور سید الکریم آقائے نعمت مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ و رضوان تقوی و طہارت اور متقی اعظم کے پیکر تھے. چنانچہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے چند باتیں جو میری یادداشت میں ہیں میں سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرے بزرگوں نے مجھے یہ بتایا کہ ایک مرتبہ آقائے نعمت سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم سفر میں تھے. ٹرین بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی. نماز عشاء کا وقت آ گیا. سرکار مفتی اعظم نے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد ایک بڑے اسٹیشن پر جب گاڑی رکی تو حضور سیدی سرکار مفتی اعظم نے نماز عشاء کی نیت باندھی. 2 رکعت آپ مسافر تھے, آپ نے نماز ادا کر لی اور پھر 2 رکعت آپ نے سنت کے لیے نیت باندھی, وہ بھی ادا ہو گئی. اب معاملہ تھا آپ کے وطر پڑھنے کا. سیدی سرکار مفتی اعظم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وطر کی نیت باندھی اور ابھی ایک ہی رکعت ہو پائی تھی کہ گاڑی چل پڑی. حضور سیدی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پوری فرماتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا اسٹیشن آئے وہاں دیر تک گاڑی رکے تو میں وطر کی نماز دوبارہ پڑھ لوں. مگر گاڑی بڑی تیزی سے فراٹے لے کے چل رہی تھی اور کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی کوئی بڑا اسٹیشن نہیں آیا. بہت دیر گزر جانے کے بعد ایک اسٹیشن آیا, وہاں گاڑی رکی, آپ نے نیت باندھی اور پھر ایک رکعت آپ نے پڑھی اور پھر گاڑی چل پڑی. آپ نے پھر وطر کی نماز مکمل فرمائی اور اس کے بعد انتظار میں رہے کہ اب کسی اور اسٹیشن پہ جہاں گاڑی دیر تک رکے میں پوری وطر نماز اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھ سکوں. اس طریقے سے کئی مرتبہ آپ نے نیت باندھی, کبھی 1 رکعت کبھی 2 رکعت اور 3 رکعتیں نہیں ہو پائیں اور گاڑی چل پڑی. پوری رات سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹرین میں اپنی برتھ پہ بیٹھے رہے اس انتظار میں کہ کسی بڑے اسٹیشن پہ گاڑی رک جائے اور میں اپنی وطر کی نماز مکمل کر لوں. اب آپ سرکار مفتی اعظم عالم کا یہ تقوی, یہ پرہیزگاری دیکھیں. آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو حضور سیدی سرکار مفتی اعظم کا مرید کہتے ہیں اور حضور سیدی سرکار مفتی اعظم سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں, مگر ان کا فیصلہ یہ ہے کہ چلتی ہوئی ٹرین میں اگر نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی.
جبکہ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم عالم نے پوری رات نیند قربان کر دی۔ اس انتظار میں بیٹھے رہ گئے کہ کسی اسٹیشن پہ اتنی دیر تک گاڑی رک جائے کہ میں اپنی 3 رکعتیں گاڑی چلنے سے پہلے اسٹیشن پہ کھڑے ہونے کی صورت میں ادا کر لوں۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ فقط نسبت کا جیسے ہوں حقیقی نوری بن جاؤں، کوئی دیکھے تو کہے اٹھے میاں نوری، میاں تم ہو۔ سید الکریم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ نے فرمایا، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ الحمدللہ تقریباً 7 سال تک میں نے آستان حشمتیہ کی جاروب کشی کرنے کی سعادت حاصل کی، اور ان 7 سالوں میں 7 مرتبہ عرس حشمتی بڑے اہتمام و انتظام کے ساتھ آستان حشمتیہ پر منایا جاتا رہا۔ اکابر علماء اور مشائخ حضور سرکار شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس سراپا قدس میں شرکت فرماتے تھے۔ بحرالعلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب قبلہ اعظمی علیہ رحمت و رضوان نے حضور مفتی اعظم کے تقوی کے تعلق سے جو ایک نایاب رسالہ تحریر فرمایا ہے، اس میں پیلی بھیت شریف میں عرس حشمتی کے بعد یہ فرمایا کہ حضور مفتی اعظم حضرت شیر بیس سنت کے مکان پہ آ کے ٹھہرتے تھے اور کئی دن تک قیام رہتا تھا۔ میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ سیدی سرکار مفتی اعظم عالم عرس حشمتی میں جب تشریف لاتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ آئے، اس کے تقریبات میں شرکت کی اور سیدھے پھر بریلی شریف کے لیے چلے گئے، بلکہ کئی دن وہاں قیام فرماتے تھے۔ لوگ آتے تھے اور حضور سیدی سرکار مفتی اعظم سے فیض و برکات حاصل کرتے تھے۔ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم حضور شیر بیس سنت سے کتنی محبت فرماتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اس کے تقریبات آستانے پر منعقد ہوتی تھی، مگر عرس ختم ہونے کے بعد آپ حضور شیر بیس سنت کے مکان میں تشریف لاتے۔ میں نے خود ہی بارہا دیکھا کہ بیچ آنگن میں ایک تخت لگایا جاتا، اس پہ قالین بچھائی جاتی، گاؤ تکیہ رکھا جاتا اور تخت کے چاروں طرف قالین بچھ جاتی تھی، اور حضور سیدی سرکار مفتی اعظم کے معتقدین، مریدین اور خلفاء وہاں آ کے بیٹھتے تھے، اور جس کو جو کچھ بھی پریشانی ہوتی یا جس کو جو کچھ پوچھنا ہوتا سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں وہ اپنی پریشانیاں بیان کرتا اور سرکار مفتی اعظم اس کا حل فرما دیتے تھے۔ اور یہی وہ سنہرا موقع تھا کہ جب حضور عارف باللہ مشاہد ملت نے ایک مرتبہ اس حشمتی کے بعد جب میں بالکل چھوٹا تھا، نابالغ تھا، سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں قدموں میں میرا سر ڈال دیا، فرمایا حضور یہ میرے والد حضور شیر بیس سنت کے بیٹے ہیں اور شیر بیس سنت کے مرید کے بیٹے ہیں، اور میرے والد نے ان کا نام پیدائش سے پہلے رکھ دیا تھا۔ یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، اس لیے اگر حضور کرم فرمائے تو انہیں خلافت و اجازت سے سرفراز فرما دیں۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ ابھی صاحبزادے چھوٹے ہیں، اور جب یہ بالغ ہو جائیں گے اور اگر یہ اہل رہے خلافت و اجازت کے تو میں مشروط طریقے پر ان کو اپنے خلافت اور اجازت سے میں انہیں مزین کرتا ہوں، اور مجھے سرکار مفتی اعظم عالم نے وہیں خلافت میں عطا فرمائی۔ حضور شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی شہزادگان بھی وہاں موجود تھے، انہیں بھی سرکار مفتی اعظم نے اپنی خلافت و اجازت سے سرفراز فرمایا تھا۔ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم عالم کے تقوی و طہارت اور ان کی عظمت و فضیلت کا اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو مجھ جیسے کم علم کو گھنٹوں لگ جائیں گے، اور حضور سرکار مفتی اعظم کے کرامتیں، ان کے عظمت و فضیلت بیان نہیں کر سکتا۔
ابھی کچھ دنوں پہلے میں ایک پروگرام کے سلسلے میں آکورا گیا تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر ایک صاحب جن کا نام محمد عابد تھا، بڑی لمبی داڑھی، سر پہ امامہ، کرتا پائجامہ زیب تن کیے ہوئے میرے ٹرین کے ڈبے کے سامنے آ کے کھڑے تھے۔ جب میں اترا تو انہوں نے میرے ہاتھ سے اٹیچی لے لی۔ میں نے کہا آپ مجھ سے اٹیچی کیوں لے رہے ہیں؟ آپ تو خود مجھ سے بڑے معلوم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ہی وہ ہوں کہ جس نے آپ کو دعوت دے کے اس جلسے میں بلایا ہے، اور آپ اٹیچی لے کے چلیں ہمارے دعوت پہ آئے ہیں، تو یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں۔ جب گھر لے کر پہنچے تو ان کے والد جن کا نام محمد ہارون تھا، ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ بھی ماشاء اللہ صورت و سیرت میں تقوی و طہارت کے پیکر نظر آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے آپ مرید کس کے ہیں؟ جب میں نے یہ پوچھا تو وہ رونے لگے۔ میں نے کہا میں نے آپ کے پیر کا نام پوچھا ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب، یہ میرا بیٹا محمد عابد جو آپ کو بلا کر یہاں جلسے کے لیے لایا ہے، یہ 6 سال کا تھا تو اس کو ایک بیماری لگ گئی۔ اس کے پیشاب سے سفید رطوبت نکلتی تھی، اور جب پیشاب کے لیے بیٹھتا تو اس قدر تکلیف، اتنا درد، اتنی اذیت ہوتی تھی کہ چیخ چیخ کے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا تھا۔ بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، بہت سے ڈاکٹروں سے علاج کروایا، بہت سے ڈاکٹروں نے جانچ کیا، مگر کسی کے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر اس کو تکلیف کس بات کی ہے۔ اسی بیچ میں سیدی سرکار مفتی اعظم ہند میرے پیر و مرشد یہاں تشریف لائے، اور جب میں نے سنا تو اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں قدم بوسی کے لیے حاضر ہو گیا۔ مگر میرے پہنچنے سے پہلے ہی بہت سے لوگ وہاں اکٹھا ہو چکے تھے۔ مجھے جگہ ملی تو بالکل دروازے کے قریب سب سے پیچھے ملی۔ لوگ اپنی اپنی فریادیں حضور سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہے، اور جب بہت دیر بیت گئی تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ شاید میرا نمبر نہیں آئے گا۔ آنکھ میں آنسو آ گئے، اور میرے آنکھ کے آنسو ابھی زمین تک ٹپک کے پہنچے بھی نہیں تھے کہ سرکار پیر و مرشد مفتی اعظم نے اپنے سر مبارک کو اوپر اٹھایا، فرمایا محمد ہارون، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے عابد کے لیے پریشان ہیں؟ آپ چلیے اپنے گھر پہ انتظام کیجیے، ابھی آدھے گھنٹے کے بعد ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ حضرت بھائی محمد ہارون صاحب کہتے ہیں کہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں جلدی جلدی بھاگ کے گھر پہنچا، گھر میں انتظام کیا اور ناشتے کا سامان لا کے سجا دیا۔ سرکار پیر و مرشد حضور مفتی اعظم آ گئے، اور جب ان کے سامنے ناشتہ پیش کیا گیا تو بجائے ناشتہ کرنے کے سیدی سرکار مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہارون بھائی، آپ کا بچہ عابد کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ میں تو اسی انتظار میں تھا کہ حضرت کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو پیش کر سکوں۔ میں لے کے حاضر ہو گیا تو جب تیرا چہرہ دیکھا تو فرمایا یہ تو بہت دبلا ہو گیا، خالی ہڈی اور چمڑا اس کے بدن پہ رہ گیا ہے، اس کو کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے حضور اس کے پیشاب سے سفید رطوبت آتی ہے، اور جب حاجت ہوتی ہے بہت درد ہوتا ہے، چلکن ہوتی ہے، چیخ چیخ کے پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے، حضور اس کے لیے دعا فرما دیں۔ سرکار مفتی اعظم نے تعویذ عنایت فرمائی، فرمایا اس کو گلے میں پہنا دیجئے، اس کو دھل کے پلا دیجئے۔ کہتے ہیں ہارون بھائی کہ میں نے ایک تعویذ گلے میں ڈالی اور ایک دھل کے پلا دیا، مگر اس انتظار میں تھا کہ کاش میرے بیٹے کو حاجت ہو جائے، اور چیخ چیخ کے وہ جب اپنی تکلیف کا اظہار کرے تو پیر و مرشد کا دریائے کرم مزید متوجہ ہوگا، اور پھر ان کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد میرے بیٹے محمد ہارون نے پیشاب کا اشارہ کیا، انہیں آنگن میں ایک نالی کے قریب لے جا کے بٹھایا گیا، تو انہوں نے جب پیشاب کیا تو نہ کوئی درد، نہ کوئی تکلیف، اور نہ کوئی ان کے اندر چلکن، بالکل نارمل جیسا پیشاب ہوا۔ کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد کی یہ کرامت تھی کہ الحمدللہ میرے بیٹے محمد ہارون فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے عابد کو ایک نگاہ ولایت نے بیماری سے شفا یاب کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ میں
نادیڑ گیا تھا ایک پروگرام کے تعلق سے. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب نادیڑ کا ایئرپورٹ چالو تھا. جب تقریر کے بعد میں ایئرپورٹ پہنچا تو معلوم ہوا کہ ابھی فلائٹ کچھ لیٹ ہے. عبداللہ نام کے ایک صاحب جو گجرات کے رہنے والے تھے آئے. انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ابھی ٹائم ہے, آپ گھر چلیں, کھانا تناول فرما لیں. میں ان کے ساتھ ان کے گھر گیا, کھانا کھایا, اور پھر میں نے پوچھا کہ آپ کس کے مرید ہیں. تو ان کی بھی کیفیت قابل دید تھی. کہنے لگے کہ میں قطب عالم سرکار مفتی اعظم کا مرید ہوں. اور پھر انہوں نے میری طرف دیکھ کر فرمایا, یہ دیکھیے میرا بیٹا عبداللہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جو آپ کے سامنے کھڑا ہے, جس کا نام محمد آصف ہے, یہ ہٹا کٹا نوجوان 6 بچوں کا باپ ہے. مگر بچپن میں اس کو ایک پولیو کا عارضہ ہو گیا تھا. چلتا تھا تو چل نہیں پاتا تھا, پیر گھسیٹ کے اور کسی بڑی دقتوں کے ساتھ یہ چلتا تھا. اسی بیچ میں میرے گھر والوں نے مشورہ دیا کہ بہت سے ڈاکٹروں کو دکھا چکے ہو, فائدہ نہیں ہوا, تو قطب عالم سرکار مفتی اعظم کے پاس جاؤ. میں اپنے بھائی کو لے کر بریلی شریف پہنچ گیا, اور جب میں نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ حضور سیدی سرکار پیر و مرشد مفتی اعظم گونڈہ ضلع کے ایک پروگرام میں گئے ہیں. پتہ پوچھا اور اپنے بھائی کو لے کر میں گونڈہ میں پہنچ گیا, اور جس جگہ پتہ بتایا گیا تھا وہاں میں نے حاضری دی اور دروازے پر دستک دیا تو اندر سے آواز آئی کہ عبداللہ بھائی آپ بیٹھیے, ابھی سرکار مفتی اعظم تشریف لاتے ہیں. میں بیٹھ گیا, انہوں نے لا کے ناشتہ پیش کیا. کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا. میں نے کہا کہ پہلی مرتبہ میں آپ کے گھر آیا ہوں, آپ نے میرا نام کیسے جان لیا؟ تو وہ مسکرانے لگے. کہا میرے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم جب وظیفہ میں مصروف ہونے لگے تو مجھ سے فرمایا کہ ابھی ایک میرے مرید عبداللہ صاحب اپنے بھائی کے ساتھ آئیں گے, ان کو بیٹھا کے ناشتہ کرائیے گا, اور میں وظیفہ سے فارغ ہو کر ان سے ملاقات کروں گا. کہتے ہیں کہ سرکار مفتی اعظم وظیفہ سے فارغ ہوئے اور میں نے ان کے قدم بوسی کی, میرے بھائی نے بھی ان کے قدم بوسی کی, اور پھر اس کے بعد میں چاہتا تھا کہ کچھ کہوں مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی. سرکار پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف نظر ڈالی, فرمایا عبداللہ بھائی آپ محمد آصف کے لیے پریشان ہیں, ارے جائیے آپ کا بیٹا محمد آصف چلے گا نہیں دوڑے گا. کہتے ہیں پھر میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں کچھ کہہ سکوں. میں نے حضور مفتی اعظم سے اجازت لی اور وہاں سے چل کے اپنے وطن گجرات پہنچا. دروازے پر دستک دی, اور جب دروازے پر دستک دیا تو دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں تھا, میرا وہی بیٹا محمد آصف جو پیروں اور ہاتھ کے ذریعے گھسیٹ کے گھر میں چلتا تھا. اپنے پیروں سے کھڑا ہو کے دوڑا آیا اور اس نے دروازہ کھولا. اب میں سر سے پیر تک, پیر سے سر تک اس کو دیکھتا رہا. میں نے کہا بیٹے میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک دن صبح کا وقت تھا, ہم اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے, اچانک ایک نورانی شکل و صورت والے تشریف لائے. انہوں نے سر سے پیر تک اپنا ہاتھ میرے جسم پہ پھیر دیا, میری ساری تکلیف دور ہو گئی اور یہاں سے واپس چلے گئے. عبداللہ بھائی کہتے ہیں جب میں نے وقت اور ٹائم ملایا تو یہ وہی وقت تھا جس وقت قطب عالم سرکار مفتی اعظم نے فرمایا تھا کہ عبداللہ بھائی آپ کا بیٹا چلے گا نہیں دوڑے گا. متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر. کون ہے مفتی اعظم؟ کون ہے مفتی اعظم عالم؟ اللہ اکبر. اگر تاریخ زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ایمان میں تازگی, عقیدے میں نکھار اور روح میں توانائی پیدا ہو جاتی ہے. مارہرہ شریف کے ایک سیدزادے مرید تھے حضور سرکار مفتی اعظم کے. حضور احسن العلماء ابر رحمت ان کے مرکز پر گہرباری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. سید الکریم آقائے نعمت حضور احسن العلماء نے اپنے سارے بیٹوں بیٹیوں اور خود اپنی اہل خانہ کو سرکار مفتی اعظم سے مرید کروایا. میں سوچنے لگا
کہ بریلی والے تو مہاراجہ شریف کے مرید ہیں، یہ مہاراجہ شریف میں الٹی گنگا کیسے چل رہی ہے کہ وہاں کے لوگ بریلی والوں سے مرید ہیں؟ تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ حضور احسن العلماء یہ چاہتے تھے کہ بریلی والوں کا پیر خانہ مہاراجہ شریف بنے اور مہاراجہ شریف کے بعد کے لوگوں کا پیر خانہ بریلی شریف بن جائے۔ یہی وجہ ہے سرکار احسن العلماء ابر رحمت ان کے مرکز پر گہرباری کرے، حرش تک شان کریمی ناز برداری کرے، انہوں نے سارے بیٹوں کو، بیٹیوں کو اور اپنے اہل خانہ کو سرکار مفتی اعظم سے مرید کیا۔ حضور سیدی سرکار احسن العلماء کے ایک صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم کے عرس میں جانے کے لیے تیار ہوا۔ جب گھر سے نکلنے لگا تو میری بہن نے کہا بھیا کئی دنوں سے میری طبیعت خراب ہے، آپ پیر و مرشد کے عرس میں جا رہے ہیں اور ڈاکٹروں سے بہت علاج کروایا فائدہ نہیں ہوا، تو آپ پیر و مرشد سرکار مفتی اعظم سے کہہ دیں وہ میرے لیے علاج کا کوئی سامان متعین کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں آستانِ مقدسہ پر پہنچا میں نے فاتحہ پڑھی اور بہن کے لیے جب دعا کی تو ہوا کا ایک جھونکا آیا اور سرکار مفتی اعظم عالم کے مزار پرانوار سے گلاب کی پنکھڑی اڑی میرے دامن میں آ لگی۔ میں نے اس کو ہونٹوں سے لگایا اور جیب میں رکھ لیا، اور پھر جب میں مہاراجہ شریف پہنچا تو بہن نے پوچھا بھیا کیا پیر و مرشد سے آپ میرے لیے دعا کر کے کچھ لائے ہیں کہ نہیں لائے ہیں؟ کہنے لگے بہن پیر و مرشد سے دعا بھی کیا تھا اور انہوں نے تمہارے لیے صحت کا سامان بھی بھیج دیا ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، گلاب کی پنکھڑی نکالی، بہن نے اس پنکھڑی کو منہ میں رکھا اور ابھی نگلنا ہی تھا کہ ان کی ساری تکلیف دور ہو گئی اور صحت مند ہو گئے۔ اللہ اکبر! کون ہے مفتی اعظم عالم؟ یاد کیجئے حضور احسن العلماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے سحر کر دیا، بہت سے ڈاکٹروں کو، عاملوں کو میں نے دکھایا مگر کسی صورت سے مجھے شفا ابھی نہیں ملی۔ میرے والد گرامی حضور احسن العلماء نے فرمایا کہ اگر تم صحت چاہتے ہو تو اپنے پیر و مرشد کے دربار میں بریلی چلے جاؤ۔ کہنے لگے کہ حضور وہاں میری کیا سنوائی ہوگی؟ تو سرکار احسن العلماء نے ایک خط لکھا، فرمائی میرا خط لے جا کے دیکھنا کہ وہاں تمہاری سنوائی ہوتی ہے کہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ خط لے کر جب میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ سرکار مفتی اعظم اپنے کاشان مبارک کے اندر تشریف فرما ہے۔ خط میں نے بھیجا تو سرکار مفتی اعظم نے آنگن ہی میں مجھے بلا لیا، اور جب میں پہنچا تو ایک تشت میں پانی رکھا، ایک طرف خود بیٹھے اور دوسری طرف ہم کو بٹھایا، کچھ دم کر کے پانی ہاتھ میں لیا، میرے چہرے پر پھینکا اور بار بار وہ پھینکتے رہے تو میں یہ دیکھتا رہا پانی کا رنگ بدل رہا ہے، کبھی لال، کبھی پیلا، کبھی ہرا، کبھی نیلا، کئی رنگ پانی کا بدلا، اور کچھ دیر کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ پانی بار بار سرکار مفتی اعظم پھینک رہے ہیں مگر اس کا رنگ نہیں بدل رہا ہے۔ تو قطب عالم سرکار مفتی اعظم نے فرمایا صاحبزادے جاؤ، اللہ و رسول کے فضل و کرم سے تمہاری تکلیف دور ہو گئی، اب تم صحت یاب ہو گئے۔ سبحان اللہ! یہ ہے سرکار مفتی اعظم عالم۔ اور وہی حضور احسن العلماء کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میرے ایک رشتہ دار تھے، وہ حالت جذب میں رہتے تھے، کئی دن تک ان کا پتہ نہیں رہتا تھا۔ سیتاپور میں رہتے تھے، ایک مرتبہ سیتاپور سے کئی دن کے لیے غائب ہو گئے، انہیں تلاش کرتے رہے ہم مگر ان کا پتہ نہیں چلا، اور تلاش کرتے کرتے ان کے لیے ہم لوگ مایوس ہو چکے تھے کہ اب شاید ان کی ملاقات نہیں ہو پائے گی، مگر انہوں نے خود ہی اپنا آپ بیتی بتایا کہ سیتاپور سے چلتے چلتے میں ایک شہر میں پہنچا، بہت بڑا شہر تھا، اور اس شہر میں جب میں پہنچا پوچھا کہ اے لوگوں یہ شہر کون سا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ بریلی شریف ہے۔ جب میں نے بریلی کا نام سنا تو میری باتیں کھل گئیں، اس لیے کہ وہ تو میرے ابا کے مریدوں کا علاقہ تھا۔ کہتے ہیں میں بہت خوش ہو گیا، اور میں نے کہا یہاں کئی دن سے کھانا نہیں ملا تھا، اب امید ہے کہ کھانا بھی ملے گا، کپڑا بھی ملے گا اور ساری ضیافت کا سامان یہاں مل جائے گا۔ کہتے ہیں جب میں پہنچا تو دیکھا سرکار مفتی اعظم
अपनी बैठक में तशरीफ़ फरमा हैं और मुरीदीन का एक अजीम मजमा आपके सामने सर झुकाए बैठा हुआ है। और जैसे ही वो सैयद साहब पहुँचे तो हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म उठ के खड़े हो गए और फरमाया, सैयद साहब आइए, मैं आपका इंतज़ार ही कर रहा था। कहते हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरी इससे पहले कभी मुलाकात नहीं थी। किसने इन्हें बता दिया कि मैं सैयदज़ादा हूँ, मैं इनके पीर खाने का शहज़ादा हूँ। बहरहाल मैं जाके बैठा, उन्होंने मेरी तरफ नज़र डाली और फिर अंदर चले गए। तो शहज़ादे फरमाते हैं कि पहले तो मुझे बड़ी आस थी कि मुझे खाना भी मिलेगा, भूखा हूँ, और कपड़ा भी मिलेगा, मगर जब अंदर चले गए तो मैं मायूस होने लगा। थोड़ी देर बीती थी कि देखा सरकार मुफ्ती आज़म अंदर से बाहर तशरीफ़ लाए। एक तौलिया, साबुन और एक लुंगी और एक बनियान हज़रत के हाथ में थी। हमको दिया, कहा सैयद साहब आप जाके गुस्ल कर लीजिए, ये सामने गुस्ल खाना मौजूद है। कहते हैं गुस्ल खाने में मैं गुस्ल करने गया, इतने में मेरे गुस्ल खाने के दरवाजे के ऊपर एक नया कुर्ता और पैजामा लटक चुका था। जब मैं गुस्ल करके फारिग हुआ तो मैंने देखा कि वो मेरा कुर्ता और पैजामा जो पहनने के लिए मुझे दिया गया वो बिल्कुल मेरे नाप का ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने नाप के और किसी दर्जी ने फिट बिल्कुल सिला हो। और फिर उसके बाद मैं आके बैठा और मैंने जब हाथ इधर उधर किया तो जेब में खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। निकाल के देखा तो नोट मौजूद थी। मैंने कहा इसकी कोई ज़रूरत नहीं। कहा नहीं, अभी आपको सीतापुर भी जाना है, आप इसे रख लीजिए। फरमाते हैं कि मैं ताज्जुब में पड़ गया कि अभी मैं आया हूँ, पहली मर्तबा आया हूँ, किसने कपड़ा वाला दिया है और किसने सिलाई करवा दी है और किसने इतना फिट मेरा लिबास तैयार कर दिया और किसने इनको बता दिया कि मैं सैयदज़ादा हूँ, और कैसे इन्हें ये मालूम हो गया कि मुझको यहाँ से सीतापुर जाना है। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम सैयदुल करीम आकाए नेमत हुज़ूर मुफ्ती आज़म आलम के फ़ैज़ व बरक़ात से हमको सारे आलम इस्लाम व सुन्नियत के मुसलमानों को मुस्तफ़ीद फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हुज़ूर सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म के जानशीन और उनके कायम मकाम हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिदवान के यहाँ दीवानों की भीड़ लगी रहती है। हुज़ूर कायद मिल्लत शाहज़ादे सरकार ताजुश शरिया जानशीन सरकार ताजुश शरिया कादिरुल क़ुदरात फ़िल हिंद हुज़ूर मखदूम गिरामी कायद मिल्लत दामादिल्लुम नूरानी के यहाँ वही भीड़, वही मजमा और वही दीवानों का एक इज़्तिहाम लगा रहता है। लोग आते हैं और रोते हुए आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खुशियों से साथ काम होकर वहाँ से वापस जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत हुज़ूर सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म आलम हुज़ूर सैयदी सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतो व रिदवान के फ़ैज़ व बरक़ात से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सोड़ा